اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اللہ واسطے درود و سلام دا نظرانے پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اینا ہولی درود ہوگے میری کالے میں پہلے دھا دیتی بھی جو درود اچھی بات نہ پڑے گا وہ جہاز سے بہ کے جائے گا، جو آستہ پڑے گا ٹور کے جائے گا، پھر ایو صورتحال میں نظر آ ہی رہی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی میرے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر نا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے تے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ جبریل اللہ نے تینوں طاقتہ کنیاں دیتیاں نے، اللہ نے تینوں شانہ کنیاں کو عطا فرمائیاں نے۔ عرض قدر سونیا رب نے شانہ بہت عطا فرمائیاں نے، طاقتہ بڑیاں دیتیاں نے۔ اللہ نے 600 مینوں پر دیتے نے، میں پر کھولنا صراط المنتہا تو زمین تے آ جانا، منٹ نہیں لگتا سونے میں زمین تے آ جانا۔ تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تینوں علم کنا دیتا ہے، کنہ کو علم جاننا ہے۔ عرض کرتے سونے آپ سارے تو پہلے سننا ہر نبی دی بارگاہ دی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے علم بے شمار دیتا ہے، بڑا اللہ نے علم۔ میرے آقا نے فرمایا داستا سی کنہ کو علم جاننا ہے، آندہ ہے ریت ذرے اور پانی سمندر دے قطرے اور اس تو بعد درختان دے پتے۔ سونیا میں نے رب نے اینا علم دیتا ہے، ریت ذرے پانی دے قطرے درختان دے پتے میں گن سکنا، ستارے بھی گن سکنا، اللہ نے اینا علم دیتا ہے۔ میرے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل اے تو ٹھیک ہے تو ریت ذرے پانی دے قطرے اور درختان دے پتے تو گن سکنا ہے، کوئی ایسی بھی چیز ہے جو تیرے علم کے اندر نہیں تو نہیں گن سکتا۔ گل سننی تسی، کوئی ایسی بھی چیز ہے جو تو نہیں گن سکتا۔ عرض کرتے سونیا ریت ذرے گن سکنا، سمندر دے قطرے گن سکنا، سونیا درختان دے پتے گن سکنا۔ سونیا ایک چیز ایسی ہے جو میں جبریل بھی نہیں گن سکتا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اور جبریل دستوں کیلی ایسی چیز ہے جو تو جبریل ہو کے فرشتوں میں سردار ہو کے نہیں گن سکتا۔ عرض کرتے سونیا جو تواڈا غلام تواڈی ذات ہے درود پڑھتا ہے، اللہ دنیا رحمتہ نازل فرماندہ ہے، سونے میں رب دے رحمتہ نہیں گن سکتا۔ سارے پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی حبیب اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و اللہ واسطے جس خالق کائنات رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ دے نال اپنے پاک سونے محبوب پاک دے وسیلہ پاک دے نال اس کائنات نو پیدا فرمایا۔ درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین زندہ نبی مختار نبی سب نبیاں دے سردار نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ واسطے دعا ہے کہ میرا تساندہ اس مسجد کے اندر جمع ہونا خالق کائنات رب العالمین اپنی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اس محفل دی زیر نگرانی جناب عاشق رسول جناب محمد حاجی رفیق گجر صاحب اللہ رب العالمین انہاں دے
انہاں دے ہاں کروڑ ہاں رحمتاں دا نزول فرمائے اللہ انہاں دے سب مشکلیں آسان فرمائے انہاں دے کاروبار مال جان دی خیر فرمائے اور اس محفل دے مہمان خصوصی جناب الحاج عبدالجبار بھٹی صاحب بھائی سردار نواز بھٹی صاحب جو تشریف لے کے آ رہے ہیں اور جنہیں آج صاحب دی ٹیم میں بھائی شوکت صاحب اور جنہیں ساتھی آئے نے انہاں دے نال جنہیں بھی اللہ رب العالمین ساڑا سب دا آونا اور اتے پڑھنا بڑھانا سننا سنانا اللہ اپنی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اس محفل دے اندر آن والے سب خصوصی مہمان نے جنہیں بھی ملے دے ساتھی آئے نے اور جنہیں بھائی شبیر صاحب آئے نے جنہیں سبارو ساتھی آئے نے اللہ رب العالمین میں دعا کرنا ایک ایک قدم دے بدلے اللہ کروڑہ رحمتہ نزول فرمائے میں جو خطبے دے اندر قرآن دی آیت پڑھی اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں سونیا دعاڈا ذکر دعاڈے واسطے بلند کر چھڑے اللہ نے ذکر ہے کن نے بلند کیتا ہے اللہ رب العالمین نے اپنے یار دا ذکر بلند کیتا ہے اس سے پہلے میں دسنا سورہ مریم دے اندر نا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم کہ اس کتاب کے اندر نا یاد کرو میرے ابراہیم علیہ السلام نے اگے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ اس کتاب کے اندر ذکر کرو میرے نبی موسیٰ علیہ السلام دا اگے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اس کتاب کے اندر ذکر کرو میرے نبی اسماعیل ذبیح اللہ دا اور اگے اللہ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اس کتاب کے اندر میرے نبی ادریس علیہ السلام دا ذکر کرو اللہ نے کدے بھی اے نہیں فرمایا کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ محمد کہ اس کتاب کے اندر میرے محمد دا بھی ذکر کرو سوال ایک ہو سکتا ہے نا کہ باقی نبی نے ذکر فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ یعنی اسماعیل سب دے متعلق اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ میرے اس کتاب کے اندر میرے نبی ابراہیم دا ذکر کرو میرے ابراہیم نو یاد کرو میرے کلیم اللہ نو یاد کرو میرے اسماعیل نو یاد کرو میرے نبی ادریس علیہ السلام نو یاد کرو مولا ایک کیوں نہیں فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ محمد کہ اس کتاب کے اندر میرے محمد بھی ذکر کرو خالق کائنات نے ارشاد اعلان فرما دیتا اوے قناعت والے سن لو مینوں کسے نو کہن دی ضرورت نہیں او نبی اور سن جڑا اے نبی ہے بڑے شاناں والا نبی ہے میں ایندا خود اعلان کر رہا ورفعنا لک ذکرک اللہ فرماتا کوئی ذکر کرے یا نہ کرے میں رب خود اعلان کرنا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں رب خود اپنے یار دا ذکر بلند کر چھڑے ہے میں نے کسی نو کہن دی ضرورت ہے نہیں میں رب نے خود اپنے یار دا ذکر بلند کر دیتا ہے امام ابن جوزی علی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماندے نے اللہ رب العالمین نے اپنے یار دا ذکر کنا بلند کیتا امام ابن جوزی اتنا بڑا پرانا محدث آپ نا محفل دے بیٹھے نے اپنے شگردنا دے سامنے بیٹھے نے بیان کر رہے نے 2 سال تو جنی روزانہ اپنے شگردان دے سامنے ایک گل کر دے سن امام ابن جوزی کہ اللہ دی ہر دن نمی شان ہے اولی اولی بولیا جائے سبحان اللہ کیونکہ سبحان اللہ کہنا ثواب ہے نا اس سے پہلے سبحان اللہ فضیلت نہ دس دیما اینی اولی تقریر تو پتا میں بچے چھڑ دینا ہونا یوسف اللہ دے نبی نا یوسف علیہ السلام اللہ دے نبی کڑے نے بڑے سونے نبی سن اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام آپ دا زمانہ پا کے آپ دے زمانے دے نا قید پڑ گیا کی پڑ گیا قید ساسا رہے نا آپ نے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جنہ نے گلہ لے جانا ہے نا پیسے دے ان تے گلہ لے جان اللہ دے نبی نے اعلان فرما دیتا ہر بندہ وزیر ہے چودھری ہے جو نمبردار ہے ایک ایک توڑا گلے دا گندم دا لے کے جائے گا سب لوگ پیسے جمع کرانے تھے گلہ لے کے جا رہے ہیں ایک نوجوان آ گیا توڑا پکڑیا وہ بھی لین چلا گیا جدو لین باری ہوں دی آئی نا انہوں نے کہا میں ایک توڑا نہیں لینا میں تو 5-7 توڑے لینے نے میں کنے توڑے لینے نے 5-7 توڑے میں ایک توڑا نہیں میرا سردہ وزیرہ نے کیا مشیرہ نے کیا جناب کی آندے پہ
سارے وزیر لے کے کوڑا لے گئے، امیر لے گئے، چودھری لے گئے، تو کی شائع ہے؟ تو انہیں میں 5-7 ایک نہیں لینا۔ انہوں نے کہا نا میں انہیں لینے نے۔ او وزیرہ نے پکڑیا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر لے کے آئے، آپ یہاں آندھا ہے میں ایک توڑا نہیں لینا، میں تو 5-7 لینے نے۔ آپ نے کہا ہاں بھی 10 کیوں لینے نے؟ آندھا ہے اللہ دے نبی تسی میں نے پہچانیا نہیں، تسی میں نے پہچانیا نہیں میرے اچھا نہیں۔ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں تینوں جانیا، تو کون ہے؟ میں تیرا تعارف نہیں جاندا، تو کون ہے؟ یوسف علیہ السلام نے پوچھا نا، وہ کہندے میں او وہاں، میں او بچہ ہاں جدو دواڑے تے زلیخا نے تہمت لائی بتان لایا بدکاری دا، تے او میں بچہ دواڑی پاکی بیان کی تھی۔ سبحان اللہ، میں نا پاک گئے اچھی بات بنا لیں، میں او وہاں کہ دواڑی پاکی بیان کی تھی ہے۔ اللہ دے نبی آپ خوش ہو گئے، مسکرا پہ اللہ دے نبی نے اس بندے نو اس نوجوان نو سینے نہ لایا، تک دے بٹھایا، بڑے انعامات دیتے اور بوریاں وہاں دی سوچ تو وات کے زیادہ گندم دے بھر کے دی دیا۔ جدو اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے اتنا پیار، اتنی محبت، اتنے انعام، اتنا گلہ زیادہ دیتا، اللہ دی رحمت جو اس کے اندر آئی۔ خالق کائنات نے فرمایا اے نبی میرے اے یوسف اے تو کی کیتا پہلے نال اتنا پیار کیوں نہیں، اندر نال اتنا پیار کیوں ہے؟ پہلے دے اتنا انعام نہیں دیتا، انہوں نے غلہ ایک بوری، گندم دی بوری ایک، انہوں اتنی زیادہ بوریاں، اتنے زیادہ انعامات ہیں۔ اے میرے نبی اے تو کی کیتا ہے؟ تاسنا پہلے نے اتنی محبت و پیار نہیں۔ یوسف علیہ السلام رب دی بارگاہ دے اندر ارگدل مولا اے او نوجوان ہے، اے او بچے، اے او بندے جس میرے تے تہمت لگی انہیں میری پاکی بیان کی تھی۔ بندہ ہے جنہیں میری پاکی بیان کی تھی، اس واسطے تخت بٹھایا، اس واسطے انعامات دیتے، اس واسطے انہوں زیادہ غلہ دیتا، انہیں میری پاکی بیان کی تھی۔ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی یوسف جو تیری پاکی بیان کرے تو تخت بٹھاوے، تو انعامات دے میں، تو اپنی طاقت مطابق انہوں نوازی ہے، تیرے سوڑ اللہ جو میری پاکی بیان کرے گا میں رب اپنی شان دے مطابق نوازاں گا۔ تو اپنی طاقت دے مطابق دیتا ہے، میری جو پاکی بیان کرے میں رب اپنی طاقت دے مطابق نوازاں گا۔ سبحان اللہ کہہ جائے امام ابن جوزی اس طرح سبحان اللہ کہندے رہنا، سبحان اللہ کی میں نے اللہ تو اللہ بڑا خوش ہوندہ ہے اس گل تے۔ امام ابن جوزی روزانہ فرمایا کرتے سن کہ اللہ دی ہر دن نے نمی شان ہے، ہر دن 2 سال تک نا اللہ دی نمی، اللہ دی ہر دن یعنی مثال دے طور تے بندہ تو اسے دوسرے علاقے چلا جاندہ نا، ایک بندہ عجیب تر دیکھ لیندہ، درخت عجیب تر کوئی اور چیز دیکھ لیتا ہے، بندہ کہندہ یار آج میں دیکھی اللہ دی قدرت ہے، اللہ دی نمی شاہ کو دیکھ لے، بندہ کہندہ آپ ایک فرمایا کرتے ہیں اللہ دی نمی شان۔ ایک بندے نے سوال کر دیتا کہ ابن جوزی 2 سال ہو گئے ہیں، تو کہنا اللہ دی نمی شاہ ہے، ہر دن نمی شان ہے، آج 10 کا پھر اللہ کی کر رہا ہے؟ آج بولے جی سبحان اللہ، مہربانی جناب، سبحان اللہ۔ آپ نے ایک بندے نے سوال کیتا بھی ہر دن اللہ دی نمی شان بھی انہیں دن ہو گئے ہیں، آج 10 اللہ کی کر رہا ہے؟ وقت مفسر، وقت امام، وقت محدث، غوث پاک دا زمانہ ایک کے امام ابن جوزی جواب ہی نہیں آ رہا۔ دوسرا دن ہویا آپ بیان کر رہے ہیں گل کر دیتی، پھر ہر دن اللہ دی نمی شان۔ موڑو اس نوجوان نے سوال کیتا، چپ کوئی جواب نہیں۔ تیسرا دن آیا آپ نے اس طرح بیان کیتا، کوئی جواب نہیں۔ انہوں نے سوال کیتا، آپ خاموش ہو گئے، بڑے حیران ہوئے کتنے بڑے میرے شاگرد ہے، وقت مفسر اور اتنا بڑا امام، یار سوال اللہ کی کرے جواب کی دیواں۔ پریشانی دی عالم دن نا رات نو درود پاک پڑھ دے کریم آقا دی ذات تے آنکھ لگ دی تے اسنین دا نانا آ جاندے، حضور پاک آ جاندے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ابن جوزی اتنا پریشان ہو گئے، پتہ ہی سوال کرنے والا کون ہے؟ کوئی گال نہیں، سبحان اللہ کہنا جرم نہیں ہے۔ امام ابن جوزی پتہ ہے سوال کرنے والا کون ہے؟ سونے میں نہیں پتا سوال کرنے والا کون ہے، 3 دن سوال کیتا، میں نے تو حیران کر کے رکھ دیتا، میں جواب کی دیواں۔ امام ابن جوزی آپ رب کر دیں یا رسول اللہ دسو سوال کرنے والا کون ہے؟
میرے کریم آقا نے فرمایا ابن جوزی سوال کرنے والے اللہ دے نبی خضر علیہ السلام نے یا رسول اللہ اتنا بڑے اللہ دے نبی تو میں کی جواب دیوا خالق گناب دے پاک محبوب علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا ابن جوزی جدو صبح سوال کرو نا کیا چلا کی کار ہے تو جواب دینا اللہ دی شانہ مختلف نے اللہ دی ایک شان ہے نہیں اللہ دی شانہ مختلف نے کئیاں شانہ لو اللہ اپنیاں نو زہر فرماند ہے کئیاں شانہ دی اللہ ابتدا ہی نہیں کردا وہ بھی اللہ دی شان ہے اللہ دی شان بھی اللہ اپنوں نہیں نا پتا اللہ دی کیجیاں شانہ نے کیجیاں نو اللہ نے ظاہر کیتا کیجیاں دی ابتدا ہی اللہ نے نہیں کیتی چوتھا دن ہویا آپ بیٹھے نے اللہ دے نبی خضر علیہ السلام نے پھر سوال کیتا جناب اللہ کی کر رہا ہے اس وقت امام ابن جوزی نے فرمایا اللہ دی شانہ مختلف نے کئیاں نو ظاہر کردا ہے کئی شانہ دی ابتدا ہی نہیں کردا خضر علیہ السلام نے جو جواب دیتا نا کمال کر دیتا امام ابن جوزی نو خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابن جوزی اگر تو دنیا تے چاہنا ہے عزت ملن اگر تو چاہنا ہے قبر کے اندر عزت ملن اگر تو چاہنا ہے حشر موتے میں بھی عزت ملن اگر تو چاہنا ہے پل صراط میں بھی عزت ملے تو پھر جنہاں نے راتی خواب کے اندر اے تینوں جواب دیتا ہے نا ان دی ذات درود بھی پڑھیا کر ان دی ذات سلام بھی پڑھیا کر ان دا ذکر بھی کیتا کر دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا قبر حشر کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا ان دا ذکر کیتا کر دنیا دے بھی کامیاب ہو جائے گا آخر دے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا میرے کریم آقا دا ذکر تا خضر علیہ السلام ہی کر گئے دس گئے دنیا تے بھی عزتاں چاندے جے قبر حشر دے اندر بھی عزتاں چاندے جے حسنین دے نانے دا ذکر کیتا کرو اللہ قبر بھی روشن کر دے گا اللہ حشر بھی روشن کر دے گا اللہ جنت دے اعلیٰ مقام دے اندر مقام بھی عطا فرما دے میرے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد لوگ کے اندر کتے لکھا ہے کئی دفعہ آپ دسیا ہے آپا نے دسن ضرورت نہیں ہے گی آپا یہ کہنا ہے عاشقان دے نصیبوں جو لکھا ہے اللہ حضرت زمانے دے اندر لوگوں نے اشتہار شائع کر دیتے انہوں نے کیا کہ جو میلاد ہے نا کوئی ایک بندہ دلیل دے دے ایک بندہ قرآن دی آیت حضور دا فرمان کسی امام دا قول ایک بندہ دس دے نا ایک آیت ہے تے 100 روپیہ انعام اشتہار لگ گئے دروازیاں تے دیواراں تے اللہ دا زمانہ پاک ہے 100 روپیہ اس وقت اللہ خان دے برابر بڑا انعام سی 100 روپیہ اشتہار لگ گئے کوئی سے نے جواب نہ دیتا سنیاں دے امام بولے امام احمد رضا خان برولے آپ نے اشتہار پکڑیا آپ نے اشتہار پیچھے لکھیا جو بندہ کہندہ ہے کہنا حضور دے میلاد تے دلیل دو 100 روپیہ انعام آپ نے 4 قرآن دی آیتاں پڑھی آپ نے فرمایا جو بندہ ایک قرآن دی آیت ایک مصطفیٰ دا فرمان سنا دے کہ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ہوئے کہ میرے مصطفیٰ دا ذکر نہ کرے جائے میرے آقا دا میلاد کوئی نہیں ایک مصطفیٰ دا فرمان کو سنا دے کہ میرے مصطفیٰ دا میلاد نہیں امام نے فرمایا کہ کوئی بندہ کسی امام دا قول دکھا دے کہ فلاں امام نے فرمایا مصطفیٰ دا میلاد نہیں آپ نے فرمایا کل بفضل اللہ وابی رحمتی وابی ذالکہ فلیفرحو فرمایا اللہ دا فضل میرے مصطفیٰ ہے مصطفیٰ دی ذات ہے اللہ نے حکم دیتا خوشی دا واما بے نعمتی ربی کا فحاتذ 4 آیتاں آپ نے بیان کیتیاں فرمایا کوئی ایک آیت وہ کھا دے جن دی اندروں اللہ نے فرمایا ہوئے اس آیت کے اندر کہ مصطفیٰ دا میلاد حرام ہے 2 مہینے تک 3 مہینے تک کسی دی جرت نہیں ہوئی مصطفیٰ دا میلاد حرام ہے اے تو فرعون ہے گا سی نا فرعون کہ میں موسیٰ علیہ السلام دا میلاد نہیں ہوں دینا اللہ نے فرمایا تو ان کی جھوٹ ہیں میں موسیٰ علیہ السلام دا میلاد کرنا ہے 76,000 بچہ مروایا اللہ نے موسیٰ دا میلاد کروایا نمرود 40,000 بچہ مروایا میں جناب ابراہیم علیہ السلام دا میلاد نہیں ہون دینا اللہ نے کہا تو کون ہے میرے خلیل دا میلاد رکنے والا میں رب نہ ہوا اپنے خلیل دا میلاد نہ کراں اور واری ہے کریم آقا دے میلاد تھی گلی گلی لگر لگر لوگ کہندے نے اسی میلاد نہیں کرنا اللہ نے فرمایا میں گلی گلی لگر لگر مصطفیٰ دا میلاد نہ آوا میں نو رب آج گلی گلی میرے مصطفیٰ دا ذکر ہو رہا ہے اللہ دے نبی نے دانیہ علیہ السلام اللہ دے نبی دانیہ علیہ السلام آپ دا زمانہ پا کے آپ جیل دے اندر بادشاہ بڑا ظالم ہے بخت نصر بھی کہندے نے
بخت نصر بھی انہوں نام ہے، بڑا ظالم، انہوں نے جنہیں قید اندر ہے۔ اس بادشاہ نے خواب آیا، کی خواب آیا کہ بڑا بوتے عجیب تر خواب آیا۔ صبح نجومیاں نے کٹھا کیتا، نجومیاں نے بلایا، کہندہ ہے کہ میرا جو خواب ہے نا میں نہیں دسنا، اے میں نے خواب ہی کوئی بندہ صحیح سنائے اور اس تو بعد ان دی تعبیر بھی صحیح دسے، اگر جو میں نے خواب آئے او نہ سنایا تعبیر غلط سی میں ان دی گردن اڑا دے مانگا۔ ہون ہفتہ گزریا، نجومیاں نے ہاتھ کھڑے کے تھے، انہوں نے ٹامے ٹومے مارنے سن کہ وہ خواب بیان کردہ تو ٹامہ مار سکتے سن کہ ان دی تعبیر آئے۔ بادشاہ نے کیا میں خواب ہی نہیں دسنا تے تعبیر بھی میرے صحیح دسی جاوے، میرا خواب ہی صحیح بیان کیتا جائے۔ ہر بندہ پریشان، انہاں نجومیاں ہاتھ کھڑے کیتے، اسی اپنی گردناں نہیں اتارنیاں، اسی قتل نہیں ہونا، سانو اندہ کوئی پتہ نہیں، اسی جواب نہیں دے سکتے۔ ایک گل چل دی نا اللہ دے نبی دانیال علیہ السلام آپ تک جیل دے اندر پہنچی، آپ نے میں گھبراؤ نہ پریشان نہ ہو، اندہ جواب میں اللہ دے نبی دے مانگا۔ آپ پتہ بادشاہ نے پتہ چل لیا، انہوں نے آرڈر کر دیتے رہائی دے، بخت نصر نے آپ دی تخت تے آئے، بادشاہ نے ایک گل سنائی، جو میں نے خواب آیا ہے میں دسنا نہیں، اگر تسی غلط دسو گے دوڑا سار میں لا دے مانگا، تعبیر غلط دسو گے پھر دوڑا میں سار لا دے مانگا، جو میں نے خواب آیا ہے اوہی تو ہی دسنا ہے، ان دی تعبیر بھی تسی صحیح دسنی۔ اللہ دے نبی نے فرمایا میں رب دا نبی ہاں، آپ نے نہیں فرمایا میں تو رب نے علم نہیں دیتا میں کاکھ نہیں جاندہ، آپ نے فرمایا میں رب دا نبی ہاں، جو تینوں خواب آیا نا میں اللہ دا نبی اوہی جواب دے مانگا۔ آپ نے فرمایا کہ تینوں رات نو خواب ہی آیا ہے کہ ایک تو بڑا بت دیکھا ہے جن دے پیر نے زمین تے ان دا سارے آسمان تک ایڈا وڈا تو بت دیکھا ہے، اور سار تو لے کے سینے تک سونے دا بت بنے ہے، سینے تو لے کے گھٹنیاں تک چاندی دا بنے ہے، اور گھٹنیاں تو لے کے پیراں تک تانبے دا بنے ہویا ہے۔ اے تیرے خواب دا پہلا حصہ ہے، آدھن خواب آیا ہے اتنا بڑا بت ہے، اور دوسرا تیرے خواب دا حصہ ہے ایک نا ہیرا نکل ہے، ہیرا آندہ بڑا خوبصورت، اس بت نو لگ دے سونا بھی ختم، پاش چاندی بھی پاش تانبا بھی پاش سب ختم، بت ختم، ریزہ ہو گیا، اور ہیرا نا لگ گیا بت نو، ریزہ ہو گیا بت، ہیرا سرات دے اندر میدان دے اندر چلا گیا، تو دیکھ رہے ہیں وہ پھیلدا وہ ہیرے دا نور، مشرق بھی تینوں نظر آندہ ہے، مغرب بھی تینوں، ہر طرف تینوں ہیرا ہی نظر آ رہا ہے۔ ہے دوسرا حصہ، بادشاہ حیران ہو گیا کہ خواب تا واقعی تو دی صحیح سنایا ہے، ہون تسی منو این دی تعبیر دس۔ اللہ دے نبی دانیال علیہ السلام آپ نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا این دی تعبیر پتہ کی ہے؟ ایک وقت آئے گا اللہ دا یار آئے گا، اولی اللہ سبحان اللہ کو اولی تاکہ بندہ کو فوت نہ ہو جائے، سبحان اللہ کہنا بندہ فوت نہیں ہوندہ، ہو گیا تو شہادت دی موت اللہ عطا فرماندہ ہے، تو جنہوں مسیط موت آیا سیدھا جنت دے اندر جائے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا کہ ان دی تعبیر ہے کہ جو تو اتنا بڑا بت دیکھا نا، اور ہر طرف بوتی بوت اتنا وڈا بوتے کہ جو ہیرا وجہ سب کچھ ختم ہو گیا، ایک وقت یاد کر، ایک وقت آئے گا اللہ دا آخری نبی آئے گا، ان دا نام محمد ہوئے گا، مشرق ہوندہ ذکر، مغرب ہوندہ ذکر، شمال ہوندہ ذکر، جنوب ہوندہ ذکر، اور زمین والے بھی ہوندہ ذکر، آسمان والے بھی ہوندہ ذکر، اذانہ دے اندر ہوندہ ذکر، نمازہ دے اندر ہوندہ ذکر، تکبیر دے اندر سے ہوندہ ذکر، اور ہر جگہ دے ہوندہ ذکر ہوئے گا، اور سارا جاگ ہوندہ ذکر کرے گا، عرشان دا رب بھی ہوندہ ذکر کرے گا۔ اور جو تو ہیرا دیکھے نا ہر طرف پھیل گئے، اس طرح ہر جگہ دے انہا ذکر ہوئے گا، انہا نام ہوئے گا، ہر بندہ جن بھی انہا نام لین گے، اور انسان بھی فرشتے بھی، ہر بندے دی زبان ہوئے گی، جانور دی زبان ہوئے گی، ذکر اللہ دی آخری نبی ہوئے گا۔ اے بادشاہ بخت نصر سن اللہ، ایک وقت آئے گا پتھر بھی پکار
اٹھن گے درخت بھی پکار اٹھن گے اللہ دا محمد جا رہے جے اللہ دا نبی جا رہے جے جس طرح بت دیکھے اندھے زمانے دے آمد پہلا بت ہونگے بتان دی پوجا ہوئے گی پھر او سونا نبی آ جائے گا پھر بت ختم کفر ختم شرک ختم سب کچھ ختم ہوئے گا ہر طرف اندھے نام دیا آوازاں آن گیاں ہر طرف عرفان اللہ کا ذکر رکھ ہر طرف اندھا ہی ذکر ہوئے گا یعنی اللہ دے نبی دانی علیہ السلام آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا اللہ دا آخری نبی آئے گا ہر زبان تے اندھا ذکر جاری ہوئے گا دانی علیہ السلام آپ فرما گئے وقت ہونا ہے جامعہ مسجد نور کے اندر بیٹھ کے عاشقان مصطفیٰ دا میلاد کرنا ہے آمد نعرے مارنے نے میرے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے میں بکریاں چرا رہے ہیں تے حضور پاک تشریف لے آئے اور ابو بکر صدیق نال نے میرا آقا نے جو جن دا قد چھوٹا ہے نہیں آپ دا قد چھوٹا سی اینا چرائے کو جاؤ اینا کہو ذرا نا دودھ دین عبداللہ بن مسعود آپ نا عقبہ بن ابی معیط ان دے غلام سن آپ نے کہا ابو بکر صدیق میں انہوں نے تو نہیں جاندا تینوں میں جاننا میریاں بکریاں نہیں میں مالک نہیں میں غلام ہاں نوکر ہاں میں امانت دے اندر خیانت نہیں کرنی میں اجازت نہیں دے سکتا حضور پاک نے فرمایا ابو بکر صدیق عبداللہ بن مسعود نے کہو او بکری دے دین جوڑی نمے دو تین نہیں اللہ ساڑھے نبی نشانہ بہت دیتے ہیں ساڑھے نبی نے اللہ نے مقام بہت دیتا میرے آقا نے فرمایا ابو بکر صدیق جاؤ انہوں نے کہو بکری او دے دیں نمیں دو تین نہیں ہوئی دو دن دی نہیں عبداللہ بن مسعود فرمان دے میں حیران ابو بکر صدیق کہا میں حیران ایک ہی ہو گیا کہ بکری جڑی نمیں دو تین نہیں ہوئی دو کتھو دے گی لیکن انہوں نے بدعا دا چہرہ تک گیا نا آڈا سونا چہرہ ہے تے میں ویکھا تو سی ہندہ کی ہے عبداللہ بن مسعود فرماندے نے کہ میں نکی جی بکری حضور دی بارگاہ میں پیش کیتی عبداللہ والے ہاتھ لگے نا او بکری نے دودھ دینا شروع کر دے عبداللہ بن مسعود فرماندے نے میں بڑا حیران جدو بکری نے دودھ دیتا نا میں بھی پیتا ابو بکر صدیق اللہ دے محبوب نے بھی پیتا تو میرے کو پھر میرے کو لو ریا نہیں گیا غلامی جاندی دی جائے بکریاں جاندیاں دی جائے تنخواہ جاندی دی جائے میں ہاتھ جوڑ کے اور کہتے سونیا اور باقی جو زندگی ہے دوارے قدمان دے اندر گزار نہیں سونیا کلمہ بڑا مسلمان ہو گیا اوہ عبداللہ بن مسعود کسی نے پوچھا نا تینوں اتنا علم کتھوں آیا عبداللہ بن مسعود نے پتہ ہی کی فرمایا میں جدو حضور پاک آندے سن نا مسجد نبی شریف دے اندر جتی اتار دے سن میں کریم آقا دی جتی سینے نہ لاندہ سی میری جو حضور پاک دی جتی نا میں نماز اونجی پڑھتا سی جتی اٹھا کے سینے نہ لانی مصطفیٰ دے جوڑے مبارک ادھر میرے سینہ لگنے اللہ نے میرا سینہ روشن فرما دیتا اور جدو آپ ہم نے میرا سینہ روشن ہویا جتی دی برکت نال اور میرے کریم آقا دے صحابی فرماندے عبداللہ بن مسعود ایک میری ذہانیت نہیں ایک میرا کمال نہیں عقل شعور نہیں یہ تا مصطفیٰ دے جوڑے دا کمال ہے اللہ نے اتنا علم عطا فرما دیتا ہے اور میرے کریم آقا صحابہ نے جمع کر کے فرمایا جس نے قرآن دا علم حاصل کرنا ہوئے نا میرے یار عبداللہ بن مسعود کو حاصل کر یہ تو جوڑیاں دا کمال ہے آئے لوگ کہتے ہیں ملاد کتے لکھا ہے ایک بندہ دلیل وکھا دے وے کہ اللہ نے قرآن دے اندر یہ فرمایا ہوئے کہ دوڑا لواب مبارک جڑا ہے نا یہ صحابہ چوم لین اکھاں تے لا لین انج کر لین الف لام میم تو لے کے والناس تک اللہ نے حکم نہیں دیتا کہ دوڑا لواب اپنے ہتھاں تے ملن چہریاں تے ملن کسی آیت دے اندر اللہ نے بیان نہیں فرمایا سیاستہ دے 6 کتاباں ہیں جسے ایک حدیث دے اندر بھی حضور پاک نے نہیں فرمایا کہ میرا لواب مبارک زمین تے نہ گرن دیا جے ہتھاں تے ملیا جے چہریاں تے ملیا جے صحابہ نو پتہ سی کہ عشق ہو جائے نا محبت ہو جائے عشق اور محبت پوچھ پوچھ کے نہیں ہوندی عشق اور محبت پچ پچ کی نہیں ہوئی صحابہ نے پتا سی اے لواب عام نہیں اے اللہ دے آخری نبی دا لواب ہے اے لواب دی برکت نہیں ہے اگر جابر بن عبداللہ دی ہانڈی دے
اندر لباب ڈال جائے پہ جائے اللہ ہانڈی دے اندر برکت فرما دیندا ہے اے لباب دا اتنا مقام ہے اگر کھاری پانی دے اندر کوڑے کھوے دے اندر لباب چلا جائے اللہ لباب دی برکت دی وجہ نال اللہ سارا کو مٹھا کر دیندا ہے اگر اے لباب اسی اپنے چہرہ دے مل لواں گے ایک تا اللہ ساڑے دے جہنم حرام کر دے گا دوسرا ساڑے چہرے اللہ چمکا دے گا مصطفیٰ دا ملاد ہوئے بندہ کہ میں مندہ نہیں یہ بے وقوفی ہے آج ساڑا جو ہے نا ملاد حضور دا ذکر کرنا کیوں ہے اس واسطے یا اللہ بڑے گناہگار بڑے خطا کاراں ساڑی نیتیں ہونی چاہیے کہ یا اللہ اس محفل پاک دی وجہ نال ساڑی بخشش فرما دے نیتیں ہے نا نیتاں نو باغ لگ دینے نیت اچھی ہوئے تے اللہ بخشش دو عمر ایسے نے کہ جو رد نہیں ہو سکتے نماز بندہ لکھ پڑھ لوے رد ہو سکتی آج زکاة رد ہو سکتی دو عمل ایسے نے نہ مصطفیٰ دا ملاد رد ہو سکتا ہے نہ مصطفیٰ دا ذات درود پڑھنا والا رد ہو سکتا ہے صاحب تو مہنگی خوشبو کیڑی ہے نہ نیت دسنا کہ ملاد یہاں دا فائدہ کنا ہے صاحب تو مہنگی خوشبو کیڑی کستوری شریف کیڑی کستوری پتہ نہ بھی ہرنی دے ناف جو نکل دی جو دوڑ دیئے پسینہ آندہ ہے پھر اندھے اتے گھٹا مٹی پہن دی اور ناف جمع ہوندے کشبو اتنی ہرنی نو فضیلت کی میں ملی کہ ہرنی دے ناف دی اندر اتنی کشبو پیدا کیوں ہوئی اللہ دے نبی نے آدم علیہ السلام جو جنت و زمین دے تشریف لے کے آیا نا جنگل دے اندر آئے ہرنیاں کافی چر رہی ہیں سر ان ہرنیاں نے کیا اللہ دے نبی آئے نے آدم علیہ السلام اپا ہمیں کرنی ہے اپا اللہ دے نبی دے زیارت کرنی ہے اللہ دے نبی آدم علیہ السلام آئے نے زمین تے جنگل دی ہرنیاں بھی خوش ہو گئی ہیں سبحان اللہ نا بندہ بعد بختے کہ مصطفیٰ دا ملاد ہویا تو بندہ منہ ولیٹ لوے منہ بھیڑا کر لوے وہ جانوار بہتر نے اللہ دے نبی آدم علیہ السلام آئے ہرنیاں نے کیا پیٹ بعد جی بھران گی پہلے نا اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نے سلام کران گی اونا دے بارگاہ دے حاضر ہوں گی زیارت کران گی باقی کام بعد وچے ہرنیاں آدھیاں آگیاں ادھیاں نے یہ گال کہہ دیتی اسی پہلے بھرانگی پیٹ نبی دی زیارت بات ہوئی کرانگی رب کعبہ دی قسمیں او ادھی ہرنیاں اللہ دے نبی آدم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے سلام پیش کر دیا نے جدو آدم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر او ہرنیاں آئیاں انہوں نے سلام کیتا آپ نے سلام دا جواب دیتا اور محبت نال پیار نال وہ ساریاں ہرنیاں آندیاں گئیاں اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نا اونا دے پوشتے ہاتھ پھیر دے گئے سبحان اللہ آدم علیہ السلام نے ہرنیاں دے پوشتے پیارنا ہاتھ پھیر دے گئے آدم علیہ السلام نے ہاتھ پھرنا سی اللہ نے کستوری جیسی کشبو پیدا فرما دیتے ہرنیاں واپس گئیاں جیدے بھی منہ کرنا کشبوئیں او جڑے ہرنیاں نہیں آئیاں سان انہاں نے پوچھا بھی آئینی کشبو کتوں لے کے آئیاں جے انہاں کیا آج اسی آدم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئی ہیں سلام کیتا زیارت کیتی انہاں نے ساڑی پوچھتے ہاتھ پھیرے ہر طرف کشبوئیں پھیل گئیاں نے انہاں چلو نہیں چلو آپا بھی ہاتھ پھرا آئیے پہلے گئیاں مریاں نہیں انہاں آپا بھی ہاتھ پھرا آئیے ہون کیا آنیاں نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ شکلاں صورتاں اللہ مال دولت نہیں دیکھ دا اللہ نیتاں دیکھ دا انہاں کہ آپا بھی ہاتھ پھرا آئیے تو کشبو لے آئیے او آئیاں اللہ دے نبی آدم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر انہوں نے سلام پیش کیتا اللہ دے نبی نے جواب دیتا اللہ دے نبی اون جی انہوں نے پوچھتے اللہ دے نبی ہاتھ پھیریا واپس گئیں ککھ نہیں واپس گئیں کشبو اویں بو دی ماریاں انہاں جا کے دویاں ہرنیاں ملیاں پہلیاں نو تو اسی جھوٹ بولے ساڑی پوچھتے بھی انہاں ہاتھ پھیریا بوجھ بو تے دوسری دا کشبوئیں توڑے نال دا نے انہاں نے جواب دیتا توڑے نیت خراب سی تو اسی کشبو واسطے گئیاں سن اسی اللہ دے نبی دی زیارت واسطے گئیاں اس واسطے ساڑی نیت ہچی سی اسی اپنا پیٹ بعد ہی پڑھیا ہے پہلے اللہ دے نبی آدم علیہ السلام دے نال زیارت کیتی سلام پیش کیتا ہے ملاقات کیتی ہے اللہ نیتا جاندہ ہے ساڑی نیت ایسی اللہ دے نبی دی زیارت کریے رب کعبہ دی قسمیں آج ساڑی نیت ہے کہ مستوى دا ذکر کرانگے کریم آقا دے ملاد جاؤ آنگے جاوانگے ذکر سنانگے کرانگے اے ہو نہیں سکتا مصطفیٰ دا ذکر آوے
رب بخشے کریم آقا دا ذکر ہوئے تو رب بخشے نہیں ہو نہیں سکتا میرے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم دے آمد تذکرے ذکر ہر دور دے اندر ہر میرے کریم آقا دے صحابی نے میرے کریم آقا دا ذکر کیتا ہے امام فخر الدین رازی علی رحمت اللہ علیہ آپ روایت نقل کر دینے عمر بن خطاب اس روایت راوی کر دینے انس بن مالک بھی اس حدیث پاک دے راوی نے حضور دی بارگاہ دے اندر بڑھا جن آیا اللہ نے ساڑھے نبی نو شانہ پتہ ہی اینیاں دیدیاں نے انسان دا انسان رہ گئے میرے کریم آقا دا ذکر جن بھی کر دے رہ گئے بڑھا جن آیا حضور دی بارگاہ سلام پیش کیتا آندہ سونے کلمہ بڑھاؤ میرے کریم آقا نے کلمہ بڑھایا تو میرے آقا نے فرمایا ایڈا بڑھا جن نے کتنے کو تیری عمر ہے کدھوں دا ہے انہیں بولی جی آکھیا بس میں موسیٰ علیہ السلام تو پہلے ہی آیا سمجھ نہیں لگی سبحان اللہ تو سے کیا موسیٰ علیہ السلام پرسو گزرے نے اور انہیں کیا بولی جی سونیا میں موسیٰ علیہ السلام دے زمانے تو نا پہلے ہیں ہاں میں ابراہیم دا بھی کلمہ پڑھے ہے میں اللہ نبی ابراہیم علیہ السلام دا بھی کلمہ پڑھے ہے میں کلیم اللہ دا کلمہ پڑھے ہے میں تورات دا حافظہ اور میں زبور دا حافظہ میں نو انجیل بھی آندھی ہے سونے بڑے بڑے نبیان دی میں غلامی اختیار کی تھی کلمہ پڑھے ہے سونیا جو واری آئی نا آخری نبی دی عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل نبی جو آخری سن عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ میں حاضر ہویا کلمہ پڑھیا انہوں نے بڑیاں میں نشانہ دی دیا ایک کو نہ پیغام دیتا کہ اے جن اللہ تیری اتنی عمر زیادہ کرے گا تو اس وقت تک تینوں موت نہیں آئے گی تو فوت نہیں ہوئے گا جس وقت تک محمد عربی دا کلمہ نہ پڑھ اور میرا ایک پیغام نوٹ کر کے لے جا جدو کریم آقا دی بارگاہ دے اندر تو حاضر ہوئے گا نا تے کلمہ پڑھے گا مسلمان ہوئے گا تے کلمہ پڑھو تو بعد میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی سلام بولن دے چھڑے آجے میرے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عیسیٰ علیہ السلام نے سلام قبول کیتا زمانہ سیدنا عمر بن خطاب دا آپ دے زمانہ دے اندر سیدنا سواد بن کرب رضی اللہ تعالیٰ آپ بہت بڑے صحابی نے تے عمر بن خطاب نے انہوں نے پوچھ لیا کہ جناب تسی مصطفیٰ دا جو کلمہ پڑھی پھر دے جے کیوں پڑھیا جے کی ویک کے پڑھیا جے اس طرح عمر بن خطاب نے عبداللہ بن سلام کو پوچھا نا کہ تو کلمہ کنج پڑھیا ہے عبداللہ بن سلام فرمانے میں ایڈے بڑے بڑے سوال بازواں تے کتاباں تے اور بڑے بڑے ٹانیاں تے ٹاراں تے لکھ کے لے آیا کہ میں ایسے سوال کرنے حضور نو نہیں آنے فرمانے میں مدینے پاک قدم رکھیا پہلے نگاہ مصطفیٰ دے چہرے دے پائی میں سوال پیچھے رکھے میں نے چہرہ اتنا سونا لگ گیا کسی جھوٹے نبی دا ہو ہی نہیں سکتا سواد نو پوچھا عمر بن خطاب نے کلمہ کنج پڑھیا عمر بن خطاب نے سواد آندہ ہے سونیا میں عمر بن خطاب میں ہاں یمن دا رہن والا میں یمن دے اندر میرے کو جن ہے گا سی ایک جن ہے رات ہوئی نا ادھی رات دا وقت ہویا انہوں نے کہا سواد اٹھے چل مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ چل مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ سواد آندے نے میں اٹھیا سا رات پریشانی نے گزاری بھی کندہ کلمہ پڑھا دوسرا دن آیا جن نے اٹھے کلمہ پڑھ جا کے سواد فرماندے کوئی نہیں سارا دن انجی گزار چھڑیا تیسرا دن آیا جن پھر میں چال لے کلمہ پڑھ جا کے اس آخری نبی دا سواد آمدے نے کتھے جانا ہے فرمایا جا مکہ دے اندر آئی اللہ دا آخری نبی جن آندہ میں انہا کلمہ پڑھ آیا تو بھی پڑھ سواد بن کرب آپ اٹھے نے مکہ پاک آئے پتہ چلے حضور پاک تا مدینہ پاک آپ فرمانے میں مدینہ پاک گیا مسجد نبی شریف دے اندر حضور پاک تشریف فرما صحابہ بیٹھے نے میں پیچھے بیٹھ گیا تے فرماندے نے ابو بکر صدیق اٹھے نعرہ ہی مار دو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک ایڈنا چھوٹا نعرہ نہیں چلنا میں گال پوری کالا نالے پانی پی لما دانم پتا مویں دسنا کمیں نعرہ لبیک دا لانا ہے تے فرانس نو جواب کمیں دینا ہونے ایک منٹ روک جائے جے سواد آندنے میں پیچھے بہ گیا ابو بکر صدیق اٹھے میرا بازو پکڑیا فرمایا تو نماز شکائیں مصطفیٰ دے سامنے بہ
سواد فرماندے نے میں کریم آقا دے سامنے بیٹھا نا کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سواد او پہلی رات نو جن دے یقین نہیں آیا کہ جن نے کیا اٹھ جا کے محمد کا کلمہ پڑھ پہلی دفعہ یقین کیوں نہیں آیا سونے آپ پتہ تو چل گیا سی لیکن میں پریشان سن یعنی میرے کریم آقا حین مدینہ پاک خواب دے جنہوں نے سوات نو یمن دے اندر بیدار کیتا اور جڑے میرے کریم آقا جڑا یمن دی خبراں رکھ سکدا ہے اور نالے والے نے خبراں رکھ سکدا ہے میرے کریم آقا نو اللہ نشانہ دیتے ہیں ختم نبوت پہرا دینا ہے کہ نہیں انشاءاللہ فرانس دے جو حکمران نے بک بک کیتی ہے نا خاکے بنائے نے اینا کمینے اور اپنے وقت دی حکومت بھی نوٹس لیں اور جوتیاں مار کے سفید بار کڑے پیار محبت مذاکرات نال گل نہیں چلنی جدوں میں جس علاقے نو اللہ نے فتح دیتی ہے نا وہ جہاد نال ہوئی فتح اپنا حکمران غیرت ہوندا ثبوت دے اور اعلان اپنا وزیر اعظم اے کرے کہ میں جناب امریکہ دا پٹھو نہیں میں یورپ دا پٹھو نہیں وہ چل تو ہو جا نکل جا میں محمد عربی دا سچا غلام ہاں ثبوت ہے اور یہ وقت نہیں مذاکرات رہ گیا جہاد اعلان کر رب کعبہ دی قسم ہے تو وزیر اعظم جہاد اعلان کر اور رکھ اپنی فوج اپنے کول رکھ اپنی پولیس اپنے کول رکھ اپنے جننے لکھا تعداد نال تو بس ہی کتنے سب اپنے کو رکھ مصطفیٰ دے غلاموں اجازت ہے لبیک کالو ایک یہودی اونا زور دی گسا کی کر بیٹھا دوڑیا ہلکا کتا پیچھے لگ گیا کتیاں دے اندر غیرت ہے وزیر اعظم صاحب تو آنا مدینے دی ریاست بنانی ہے یا نہیں بننی کتے اندر کنی غیرت ہے انہوں گسا کی تھی کتا پیچھے دوڑیا یہودی دوڑدا نا نار وچ جا کے چھال مار دی تھی اینے میں نہیں چھڑنا انہوں نار وچ چھال مار دی تھی پانی وچ کنا چیر بندہ رہے 2-4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ کنا گسا لے لما ہون پریشان ہے سار کٹ دے کتا ہوتے کتے دا رات ہے اے اتا نکلے سار تو میں ویچی حملہ کر دے ماں اینو زور دے گستاخ نو نہیں چھڑنا رب کعبہ دی قسمے او کتا دریا دے کنارے تے کھڑا ہے یہودی پانی دے اندر ہے اور کتے دا رات ہے سار بار کڑے میں مصطفیٰ دے غلام نو میں مصطفیٰ دے گستاخ نو واسلے جہنم کرا کٹ کے رکھ دے ماں رب کعبہ دی قسمے 5 منٹ نہیں گزرے او یہودی اپنا سار پانی تو باہر کر دے ویکھے کتا میں نے لپڑ رہے چمڑ رہے اور ایک گل کی تھی او کتے او تینو میں آخری نبی دا وسیلہ دینا میں نے چھاڑ دے میں محمد عربی دا کلمہ بھی پڑھنا اوہ آخری نبی دا نام آیا کتے نے میدان چھوڑیا نس گیا اوہ فرانس دے حکمران اگر تو ہون ویکھنا ہے کہ میں نو جنابی والا کوئی نہیں مار سکتا آس کوٹھی ہٹا باہر نکل رب کعبہ دی قسمیں ان انسان نہ پہنچیا کتا دن واسلے جہنم کر کے رکھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آخری واقعہ سلمان فارسی دا واقعہ بہت زیادہ نہیں آخری واقعہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آپ میرے کریم آقا دا آپ نے کلمہ کہنجے پڑھیا آپ نے کلمہ کہنجے پڑھیا آپ خود ہی اپنا واقعہ حضرت عباس سناندے نے کہ میں نا فارس دا رہن آلہ سی ابا میرا جنانا زمیندار کسان سی بہت امیر ترین آدمی سی میں نوجوان میں نے گھر جب بند کر کے رکھ دا سی باہر نہیں نکلنا کو مذہب نہ چینج کر لیں آگ دے پجاری سن آپ دے باجی سلمان فارسی دے فرماندے نے ایک دن نا گھر دے مکان نہ تعمیر کرنے سن میں نے کیا تو کھیتی باڑی کر کیا میں کئی بیلچہ چکیا میں کھیتی باڑی دی طرف زمین دی طرف جا رہے ہیں راستے جناب ایک گرجہ ہے عیسائیاں دا وہ اپنی طریقے دے نال اپنے مذہب دے نال عبادت کر رہے ہیں اپنے مذہب دے نال
سلمان فارسی فرمانے مینوں انہاں دا طریقہ اپنے مذہب نالوں اچھا لگیا کسی آگ دے پجاری اور رب رب میں سارا دن کھیتی کئی اوتھے بیلچا اوتھے زمین اوتھے میں سارا دن گرجے جا کے نا اللہ اللہ کردا رہا میں انہوں نے پوچھا تھوڑا مرکز کیتے انہاں کے ملک شام ہوئی تے جانا نا میں گھر آیا ابے نے پوچھا زمین دا کام کر رہے ہیں فرمانے ایک جواب آیا سی ذہن چے کہ سلمان جھوٹ بولا جان بچ جائے گی پھر آپ نے خیال آیا کہ جان جاندی چلی جاوے سچی بولنا ہے آپ نے کہا با جی میں کوئی نہیں گیا او زمین تے او کئی پئی میں تو راستے گرجے گیا انہاں دا طریقہ اچھا لگیا ہے میں تو عیسائی ہو گیا میں انہاں دی عبادت کرنی باپ غصہ آ گیا کہ تو جناب اللہ ساڑا مطلب چھڑ دیتا ہے وہ انجن ہے باپ نے قید کر دیتا سلمان فارسی نے تے آپ دا راتہ سی کدو میں باہر نکلا تے میں ملک شام جاواں رہا ہوئے ملک شام پہنچے وہ تے پادری نہ ملاقات ہوئی چاند عرصہ رہا مرن لگ گیا آپ ہمیں دنیا دا پجاری سی اللہ اللہ نہیں کردا سی فوت ان دی جگہ دے اور بندہ پادری آیا ان دی میں سنگت صحبت اندر رہا نسبت اختیار کی تھی فیض لیا اللہ اللہ سی نیک بندہ اللہ اللہ کرنا اللہ سی فرماندے نے او فوت ہون لگیا میں پوچھیا تیر تو بعد میں کن دی نسبت اختیار کراں انہوں نے کہا موصل شہر چلا جا او تھے ایک اللہ والا ہی ان دے کو چلے گئے سلمان فارسی موصل شہر ان دی خدمت اندر ہے ان دا وقت جان دا قریب آیا فرمایا تیرے دے بعد کدے جاواں انہوں نے کہا تو میرے تو جب بعد چلا جائیں نصیبین شہر آپ اس پادری کو چلے گئے ان دی موت دا وقت قریب آیا تے آپ نے انہوں پوچھا بھی تیرے تو بعد کندے کو انہوں نے کہا تو اموریہ شہر چلا جا اتھے کلہ والا ہی ان دے کو چلا جا ان دی صحبت اختیار کر جدو ان دی موت دا وقت قریب آیا نا آپ نے پوچھا تیرے تو بعد کندے کو جاواں تو سوچا ہونا بھی انہیں پادری مار کے سلمان فارسی اتھے جا کے پہنچے آپ دی عمر 100 سال نہیں سی 75 سال 200 سال نہیں آپ دی عمر 350 سال سی اے میرے کریمہ کا صحابی ایسے جن دی عمر ہے 350 سال اموریہ شہر پہنچے نا اللہ دا نبی حضرت میرے کریمہ کا صحابی سلمان فارسی آپ پہنچے نا اموریہ شہر ان دی موت وقت قریب آیا فرمایا 10 تیر تو بعد میں کندے کل جاواں اس نے کیا سلمان فارسی میں جڑا تینوں در دسن لگیا نا اس تو علاوہ کوئی ہو اس کائنات تے در ہے ہی نہیں فرمایا کیڑا در سلمان فارسی فرماندے کیڑا در اموریہ شہر دے پادری نے آکھا سلمان فارسی تو عرب دے علاقے کھجوراں والے شہر چلا جا اوتھے تے اللہ دا آخری نبی ہوئے گا اوے نہ سونا اوے نہ سونا اوے نے کمال آلا اے نے جمال آلا اوے نہ سونا ہویا ہے اوے نہ پیارا ہے اللہ نے بنا کے بھیجا ہے سلمان فارسی تے اس تو علاوہ کسے دے در تے جان دی ضرورت نہیں پیندی حضرت سلمان فارسی فرماندے نے میں گل سینج بٹھا لی کہ میں اور کھجوراں والے شہر پہنچا اس پادری نے 3 نشانیاں دسیاں وہ صدقہ نہیں کھائے گا وہ ہدیہ قبول کرے گا ان دی پشتے مور نبوت ہوئے گی یہ 3 نشانیاں پا لیں گا وہ اللہ دا آخری نبی ہوئے گا سلمان فارسی نے بکریاں لیاں میں اموریہ شہر چراندہ نا میں عرب دے علاقے پا دی دیاں ایک بندہ یس رب تو قافلہ آیا وہ جا رہے ہوتے میں پوچھا انہوں نے کہا یس رب چلے ہیں آپ فرماندے نے میں بھی انہوں نے فرمایا ساریاں بکریاں لے جاؤ ساریاں لے لو مال لے لو تو میں نے مصطفیٰ دے دار تے لے جاؤ انہاں لے لیا مال بکریاں انہاں قبضے کی دیاں سلمان فارسی انہاں لے لیا نال مدینہ دے علاقے پہنچے نا بے ایمان ہو گئے اب مال ویک کے بندے بے ایمان نہ ہوئے مال ویک کے ایمان نہ گوایا جے وہ بے ایمان ہو گئے انہوں نے سامان تے بکریاں تے قبضہ کر لیا تے سلمان فارسی نے ایک یہودی دیاں فروخت کر دیتا غلام آپ نے میں کیا آس پاس تک کھجوراں نے تھوڑا جے مطمئن ہوئے کہ کھجوراں علاقہ میں پہنچ آیا فرماندے نے مختلف واقعہ کرنا فرماندے نے کہ میں کھجوراں اپنی مالک دیاں جڑ کے لا رہے ہیں تے ایک نا میرے مالک دا دوست آیا انہیں کیا وہ ایک مدینے پاک ایک نبی ہونے آیا ہے مکہ تو ہجرت کر کے اینا سونا بول دے تو موتی رول دے ٹوڑ دے تو کمال کر دیں دے بیٹھا تو سونا لگ دے کھڑا ہوں دے اور سونا لگ دے کردار پاک جمال پاک سب کچھ پاک ہمیں بڑا سونا سلمان فارسی کھجوراں چھاڑ دیتی ہیں رادہ کہتا تھلے لے کے گال سنا آستا تا تھلے لینا عشق آ گیا سلمان فارسی دیر نہ کر اتو چھال مار
چھال تھلے مار دی تھی آپ نے. میں دس سے کیا کہ کتے آیا ہے؟ یہودی نے غصہ چڑھا مالک نے ماری چاٹ ہے چل کم کر اپنا. آپ فرماندے نے پتہ لگ گیا انہیں اشارہ کیا میں ایسے شہر آیا ہی وہ نبی. فرماندے نے میں نشانی پوری واسطے نا میں کھجوراں لیاں صدقہ میں زور دی بارگاہ میں گیا صحابہ بیٹھے سن تے میں مصطفیٰ دا جمال ہی تکدا رہ گیا. سبحان اللہ کہہ دیا جی سلمان فارسی فرماندے نے میں پہلی نے کہا مصطفیٰ دے چہرے دے بھائی میں مصطفیٰ دا حسنی تکدا رہا. پھر اللہ والا کی گل آندا ہے عرب شریف دے اینے سونے جانور دا کوئی صاحب جمال ہو نہیں سکدا بلکہ سارے زمانے دے شاہ دا ایڈا سونا خیال ہو نہیں سکدا. او سونے دا ثانی اس جہان اندر کوئی مائی دا لال ہو نہیں سکدا. او سونے آج سارے اس جہان اندر سونے دا ثانی اس جہان اندر کوئی مائتا لال ہو نہیں سکتا. اور سونے دی مثال ایک پاس ہے پیدا دوسرا ابشی بلال نہیں ہو سکتا. سونے دی مثال ایک پاس ہے آگا تو سونے دی مثال سونے دی مثال سونے دی مثال اور پیدا ابشی بلال دوسرا نہیں ہو سکتا. اور سونے کی مثال تا ایک پاسے پیدا دوسرا ابشی بلال نہیں ہو سکتا. یہ پیدا دوسرا ابشی بلال نہیں ہو سکتا. اسی انہاں بدبختانو دسنے ہاں جو دوسرا اس کائنات کے اندر اور بلال نہیں آ سکتا. صدیق اکبر بھی نہیں آ سکتے عمر بن خطاب بھی نہیں آ سکتے عثمان غنی بھی نہیں آ سکتے حیدر کرار بھی نہیں آ سکتے. نہ حسن آ سکتا ہے نہ حسین آ سکتے نے نہ حسین دا نانا آ سکتا ہے. سلمان فارسی فرماندے میں مصطفیٰ دا چہرہ ہی تکدا رہا. میں کیا سونا چہرہ جڑا دسیا نا اس تو بعد کہ مصطفیٰ دا چہرہ پایا. فرماندے نے میں جا کے سلام کیتا میں وہ کھجوراں دتیاں میں سونے تسی ہجرت کر گیا جی مدینہ پاک تواڈے صحابہ غریب نے سونے عہدیہ قبول فرماؤ صدقہ پڑھو اور کھاؤ. سونے تو ہجرت کر گیا جی. میرے آقا نے پتہ کی فرمایا اسی نبی ہاں اسی صدقہ کھاندے اسی نبی ہاں. سلمان فارسی فرماندے دل اینا باغو باغ ہویا اینا خوش ہویا ایسے گل دے. فرماندے پہلی نشانی تو میری پوری ہو گئی. کھجورانا اور لیاں تو میں جا کے حضور دی بارگاہ پیش کی تھی یا رسول اللہ آج ہدیہ آ تحفہ میری بارگاہ قبول فرماؤ. سونیا میرے کولو میرے کریم آقا وہ تحفہ قبول فرمایا. کھجوراں آ بھی کھا دیاں تے میرے مصطفیٰ نے صحابہ نے بھی کھلائیاں. فرمانے کیا بات ہے دو نشانیاں پوریاں ہو گیاں. فرمانے ایک نشانی رہ گئی مور نبوت والی. فرماندے نے وہ پوری ہوئے تھا پھر میں کلمہ پڑھا حضور پاک دا. سلمان فارسی فرماندے نے میں بیٹھا رہا آج تیجی نشانی تک کے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا ہے. فرماندے حضور پاک محفل ختم کی تھی اٹھے تے چل پے. فرماندے مامی جلی بسترہ چکیا تھے حضور دے پیچھے. سلمان فارسی فرماندے نے میرے ذہن دے اندر خیال آیا کہ ایک ہوا دا جھولا آوے نا پشتو پشتو کپڑا ہٹے تے مورے نبوت تکاں چمکدار تے چمہ تے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھا. فرماندے خیال ہی آیا نا سلمان فارسی بابو آوے تے پچھوں کپڑا ہٹے میں چمہ میں ویکاں نشانی پوری کراں تے کلمہ پڑھا. فرماندے میں پیچھے چلدا رہا کوئی ہوا شاہ نہیں آئی. آگ گلتے بولنا ہے. فرماندے کوئی ہوا شاہ نہیں آئی. میرے خیال آیا کہ ہوا دا جھولا آوے تے مورے نبوت دیکھا تے چمہ تے کلمہ پڑھا. سلمان فارسی فرماندے میں خیال آیا میرے مصطفیٰ نے میرا بازو پکڑیا. فرمایا جو اموریہ شہر دے پادری نے نشانی دسی ہے تو کہنے میں نے محمد نو پتا نہیں. میرے کریم آقا نے اپنی پشتو کپڑا ہٹایا اور فرمایا سلمان فارسی آمور نبوت دیکھ گلا تو میرا کلمہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول
آپ فرماندے میں مورن وہ دیکھے چمکدار چمیا کلمہ پڑھیا مصطفیٰ دا میں ہاتھ جوڑ کر کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی چلیا فارس تو ملک شام تو چلیا موصل شہر تو سونے بکدا بکاندہ میں نصیب بین تو چلیا اموریہ شہر تو بکدا بکاندہ سونیا دوڑے کو لایا نہ ابا نہ ماں نہ بھائی نہ کچھ نہ چاچا نہ ماما سونیا میرا رادہ یہی ہے ان ودو آدھا چہرہ بیکھ لے نہ دن میں لامے گزارا نہ رات گزارا میرا رادہ سونیا دن بھی دوڑے کل رات بھی دوڑے کل گزارا میرا آقا نے فرمایا تو انج کر اپنے مالک کو جا انہوں کہہ بھی تو کی لینا ہے تینوں میں آزاد کروا دینا سلمان فارسی چلے گئے گل چاسا لیجئے سلمان فارسی کہے نا آپ نے اپنے مالک کو گل آکھی فرمایا میں آزاد ہونا چاہنا کی لیں گا کنا پیسہ لیں گا انہیں پتہ گل کی آکھی آندھا تینوں لینا کنے یہ نہیں پتا وک کہنے وہ آندھا تینوں لینا کنے فرمایا لینو چھاڑے تو کہنا میں نے کنے لینا ہے میں نے دو جہانا دے سردار نے خریدنا ہے وہ میرا مول بڑا اللہ ہے میں کہا اچھا دو جہانا دے سردار نبی نے خریدنا ہے یہودی چلاک سن حرامی سن جمیں ہونا حرام کورنے یہودی کدی بھی مسلمانہ دا رازدار دوست نہیں ہو سکتا لاکھ اپنا تاج پنا لین یہودی اپنا مسلمانہ دا دشمن ہے انہیں خیال آیا نا کہ نبی دا نام آیا ہے انہیں کیا واہ مانگ لینا جے نبی ہویا نا جے نبی ہویا تے نبی کر کے بکھائے گا انہیں کہا سلمان فارسی اگر تو نا نبی نے آزاد کرنا ہے پھر انج کر 300 کھجورا لوا چھوٹی گل ہے چلو انشاءاللہ اگلے ملاتے ہیں بس استے رہو پھر ٹھیک ہے جمعہ پھر سبحان اللہ آپ نے نا سوچا کہ ان 300 کھجوراں بڑے حیران ہوئے بھی 300 بوٹے کون لاوے کون پکائے راتوں رات کون پھل لاوے سلمان فارسی فرماندے نے یہ چبل مار بیٹھا ہے تو میں انہیں اندے کو رہنا پہنا میں نے نہ کوئی کھجوراں 300 لائے نہ کوئی راتوں رات اگائے نہ پھل لائے تو نہ پکے تو نہ میں آزاد ہوں نمار پڑ بہ گیا سلمان فارسی فرماندے میں بڑا پریشان ان چبل سن کے بڑا پریشان فرماندے نے میں پریشان عالم دے اندر نا چبل ہی ماری نا انہیں کہا نبی نہیں کر سکتا یہ تو بدبختوں دا عقیدہ نبی کچھ نہیں کر سکتا ساڑھے عاشقاں دا عقیدہ ہے میرے کریم آقا اشارہ فرمان سورج واپس پتھرہ نو اشارہ کرن میرے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر حاضر ہے یہ تو عاشق مندے ہیں نا منافق نہیں پریشان ہو کے حضور دی بارگاہ دے بیٹھ کے آگے تے لجب او نبی نہیں جڑا اپنے عاشق کو جانے نا نبی تو انہیں جو غیب دی خبران جانے ہیں ان پریشان ہو کے بہ گئے میں ان یہودی جو گئی ہاں میں نہ آزاد نہ 300 کچھنا لگن نہ پکن تو نہ میں آزاد ہوں بیٹھ گئے میرے کریم آقا دلان دے بیت جان دے سن حضور نے فرمایا سلمان فارسی پریشان کیوں چہرہ کیوں مرجایا ہے ہر قدم سونے مالک کو پوچھے بھی میں نے آزاد کر کی لیں گا انہوں نے 300 گجرہ راتوں رات ہو گئی پین پھال بھی لگ جائے پاک جائے تو سویرے تو آزاد ہیں 40 ہو کے سونا منگ دے نہ اینا سونا نہ 300 گجرہ تو میں کنج میرے آقا نے فرمایا پریشان لاؤ لانا میرا کم ہے اگانا اللہ دا کم آگال میں ہو راستہ کہہ دینا لانا میرا کام ہے اگانا اللہ دا کام ہے پھل لانا بھی میرے رب دا کام ہے سلمان فارسی پریان لاؤ کھجوراں کٹھیاں کر اور جا کے نا گڑے کھود سلمان فارسی گڑھاں کھودی کھجوراں جمع گٹکاں کی دیاں میرے مصطفیٰ نے علی پاک نو نال رہا علی پاک دی جھولے دے اندر گٹکاں نے حضور پاک جد اللہ والے ہتھا نال ایک کھجور پکڑ دے نے علی پاک دین دے نے حضور پاک لائی جاندے جتے جتے یہودی کہندہ ہے سلمان فارسی پچھو پانی دیتی جا رہے ہیں سلمان فارسی فرماندے کھجوراں 300 بوٹا سی کھجوراں گٹکاں لا دی تھیاں فرماندے میں سویرے جڑا میں بڑا پریشان سی اگر نانا ہو گئیاں تو میں جھوٹا پہ جانا ہے تو میں ان دی غلامی دے اندر فرماندے صبح دے نماز میں حضور دے پیچھے پڑی میں بھج گیا اپنے مالک دے باغ دے اندر میں اجے کو کلومیٹر دور ہی سی مصطفیٰ دیاں لائیاں ہویاں کھجوراں میں نظر آنی شروع ہو گئی فرماندے میں حیران میں کھجوراں دیکھیاں کہ بوٹے جوان ہے پھل لگ گیا پھل پکا ہویا وہ چاس آگئی ہے بڑے کمال خوش ہو گیا حضور دیبا یا رسول اللہ لگ گئیاں پک گئیاں سونا انہوں دیو تے میں آزاد ہوں میرے کریمہ کرنا سونا جمع کرو ایک آنڈے تو تھوڑا سونا جمع ہویا
اس وقت بڑی قیمت سے سونا زیادہ سی نا ایک کانڈے تو تھوڑا جمع ہویا حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا 40 اوکیں دے برابر نہیں سونیا آتا کاکھ نہیں ہے میں پھر ان دی غلامی دے اندر نہیں سونیا پورا ہونا میرے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلمان فارسی فرمایا سلمان فارسی تو سوچ رہے ہیں کیا سونا کاکھ نہیں ہے یہ تک تھوڑا جا بھی نہیں پورا 2-4 اوکیں بھی پورا نہیں ہونیا میرے کریم آقا نے فرمایا سلمان فارسی پریشان نہ ہو رب کعبہ دی قسم محمد عدلہ کہنے اگر اوت پہاڑ انہیں وزن دے برابر تولیا جائے میں مصطفیٰ نے اس سونے نو ہاتھ لائے نے اوت پہاڑ ایک پاسے سونا ایک پاسے رکھ دیتا جائے ترازو اوت پہاڑ والا ہلکا پہ جائے گا اے پہاڑ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے آقا نے فرمایا سلمان فارسی اوت پہاڑ ہلکا پہ جائے گا اوت پہاڑ ان برابر کچھ بھی نہیں اے سونا بات ہوئے فرمانے خوشیاں دی میں نے اتنی خوشی ہوئی میں سونا دیتا انہیں کہا کتھو لبنا ہے فرمانے نے انہیں اپنا سونا پورا کیتا فرمانے او سونا اونج دا اونجی اللہ رب العالمین عمل کروں توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین